بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، محسنات معنویہ المختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 50 ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. آج کی سبق کی ابتدا والثانی حمل لفظ وقع فی کلام الغیر سے ہو رہی ہے. آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں. والثانی حمل لفظ وقع فی کلام الغیر علی خلاف مرادی حال کون خلاف مرادی مما يحتمله ذلك اللفظ بذكر متعلقه أي إنما يحمل على خلاف مراده بأن يذكر متعلق ذلك اللفظ كقوله قلت ثقلت إذا أتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالأيادي. فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤونة فحمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن بأن ذکر متعلقہ عن قوله بالآیادی. عزیز طلبہ، القول بالموجب کی بحث ہم نے سبق نمبر 49 میں پڑھی تھی، جس کا دوسرا نام اسلوب حکیم بھی ہے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم سے متعلق تفصیل گزر چکی ہے. آج ہم القول بالموجب کی دوسری قسم پڑھیں گے. القول بالموجب کی دوسری قسم یہ ہے، مخاطب کے کلام میں لفظ جس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے آپ وہ لفظ اٹھا کر اپنے کلام میں کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال کر دیں، بشرطے کہ وہ لفظ اس دوسرے معنی کا احتمال بھی رکھتا ہو. یعنی مخاطب نے اس لفظ سے جو معنی مراد لیا ہے آپ اس کے معنی مرادی کو چھوڑ کر اس لفظ سے کوئی دوسرا معنی مراد لے لیں، بشرطے کہ وہ لفظ اس دوسرے معنی کا احتمال رکھے. اور یہ عام طور پر اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ اس لفظ کا کوئی متعلق وغیرہ نکال دیں اور وہ متعلق ذکر کر دیں تو تب آپ اس مخاطب کے معنی مرادی کو چھوڑ کر اس لفظ کا دوسرا معنی مراد لے سکتے ہیں. تو یہ بھی القول بالموجب ہے، یعنی اسلوب حکیم کی ایک صورت ہے. والثانی اور القول بالموجب کی دوسری قسم حمل لفظ وقع فی کلام الغیر، ایسا لفظ جو غیر کے کلام میں واقع ہے اس کو محمول کرنا علی خلاف مرادی، اس غیر کی مراد کے خلاف پر، حال کون خلاف مرادی، اس حال میں کہ اس کی مراد کے خلاف، مما یحتملہ ایسی مراد ہو کہ جس مراد کا احتمال ذالک اللفظ یہ لفظ رکھتا ہو، بذکر متعلقہ، اور یہ غیر معنی کا ارادہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس لفظ کا متعلق آپ ذکر کرتے ہیں، اے انما یحمل علی خلاف مرادہ، اس کی مراد کے خلاف پر اس کو محمول کیا جائے گا، بأن یذکر، بئی صورت کے ذکر کیا جائے، متعلق ذالک اللفظ، اس لفظ کے متعلق کو، کقولی جیسے ابن الحجاج کا یہ شعر ہے، قلت ثقلت اذا اتیت مرارا قال ثقلت کاہلی بالایادی، میں نے اس ممدوح سے کہا میرے بار بار آنے نے تجھے بوجھل کر دیا. قال تو اس نے جواب دیا ثقلت کاہلی بالایادی، تو نے میرا کندھا اور میرا سر احسانات سے بھر دیا اور میرا کندھے پر تو نے احسانوں کا بوجھ ڈال دیا. تو اب یہاں پر ثقلت کو شاعر نے پہلے مصرے میں ثقلت کے لفظ کو جو ہے وہ بوجھل کے معنی میں لیا تھا، ثقلت کہ میں نے تجھے بوجھل کر دیا، جبکہ جواب میں متکلم نے یہاں پر ثقلت کا لفظ ہی استعمال کیا، لیکن اس کو جو ہے وہ معونت اور جو ہے مشقت کے معنی میں اس نے لے لیا. اسی کو القول بالموجب کہا جاتا ہے کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس نے اس لفظ کو استعمال کر کے
ایک دوسرا معنی مراد لے لیا اور دوسرے معنی کی مراد لینے کے لیے اس نے متعلق کو بھی استعمال کیا، بالایادی کو ذکر کر دیا، یعنی بالایادی ید کی جمع ہے، مراد اس سے نعمتیں ہیں، احسانات ہیں۔ فلفظ ثقلت وقع فی کلام الغیر، ثقلت کا لفظ غیر کے کلام میں یعنی متکلم کے کلام میں واقع ہوا ہے، بے معنی حملت کل معونتا، بے معنی کہ میں نے تجھے معونت پر محمول کیا، مشقت پر محمول کیا۔ فحملہ یعنی میں نے تجھے بوجھل کر دیا، فحملہ تو مخاطب نے اس کو محمول کیا، لا تثقیل عاتقہ کندھوں کو بوجھل کرنے والے معنی پر، بالایادی احسانات کے ساتھ، والمنن نعمتوں کے ساتھ، بیان ذکر متعلق ہوں بے صورت کے اس نے اس کا متعلق ذکر کیا، آنی قول بالایادی متعلق سے میرا مراد ایادی ہے، ایادیت کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے نعمتوں کے۔ عزیز طلبہ، محسنات معنویہ کی آخری قسم الاضطراد ہے۔ اضطراد کا لغوی معنی ہے ایک شے کا دوسری شے کے بعد آنا، مثلا پانی کے اجزاء کا سہولت کے ساتھ پے در پہ آنا، اور اصطلاح میں ممدوح یا مذموم شخص اور اس کے آباء و اجداد کے ناموں کو ولادت کی ترتیب پر اس طرح ذکر کرنا کہ الفاظ کی نظم میں سہولت اور روانی ہو، تکلف نہ ہو، پیچیدگی نہ ہو، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، اس کو جو ہے اضطراد کہا جاتا ہے۔ جیسے آگے شاعر کہے گا یقتلوک فقد سللت عروشہم بعتیبۃ بن الحارث بن شہاب، اگر وہ تجھے قتل کرتے ہیں تو تحقیق تو نے ان کی نسل کاٹ دی ہے عتیبہ بن حارث بن شہاب کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر دیکھیں شاعر نے عتیبہ بن حارث بن شہاب پوری ایک نسل ایک کڑی ذکر کی ہے، لیکن بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اسی کو جو ہے اضطراد کہا جاتا ہے کہ آباء و اجداد کے ناموں کو ولادت کی ترتیب پر اس طرح ذکر کرے کہ الفاظ کے نظم میں سہولت اور روانی ہو، تکلف ہو نہ ہو، تو کہہ رہے ہیں وَمِنْهُ من المعنوی اور محسنات معنویہ میں سے الاضطراد ہے، وَهُوَ أَن تَأْتِيَ بِأَسْمَاءِ الْمَمْدُوحِ أَوْ غَيْرِهِ، اور وہ یہ ہے کہ آپ ممدوح کے آباء و اجداد کے نام یا جو ہے مذموم جس کے آپ مذمت بیان کر رہے اس کے آباء و اجداد کے نام، واسماء یا بائی اور اس کے آباء و اجداد کے نام، علی ترتیب الولادت ذکر کر دے ولادت کی ترتیب پر، من غیر تکلف فی سب کی نظم میں کسی قسم کے جو ہے تکلف کیے بغیر، نظم میں سب کہتے ہیں نظم کو یعنی الفاظ میں لڑی میں الفاظ کی لڑی میں تکلف کیے بغیر، کا قولی جیسے ربیہ بن عبید کا یہ شعر ہے ان یقتلوک فقد سللت عروشہم بعتیبۃ بن الحارث بن شہاب، اگر وہ تجھے قتل کرتے ہیں تو تحقیق تو نے بھی کاٹ دی ہے ان کے نسل، سللت عروشہم، عروش کا من نسل، تو نے بھی ان کی عزت یا نسل کاٹ دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مقابل قوم تجھے قتل کرنے پر فخر کرتی ہے اور اس پر وہ خوش ہو کر تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ تو نے قتل ہونے سے پہلے ان کا سردار قتل کر کے ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے اور ان کی بزرگی کی بنیاد کو منہدم کر چکا ہے، گویا تو نے قتل ہونے سے پہلے اپنا بدلہ لے لیا جس کی وجہ سے ہماری تکلیف کم ہو گئی ہے۔ یقال للقوم اذا ذهب عزهم، یہ اس قوم کے لیے کہا جاتا ہے جب ان کے عزیز عزت جا چکی ہو، وتزعزع حالهم، اور ان کی حالت کمزور ہو چکی ہو، قص اللہ عرشهم، تحقیق کی ان کی عزت ملیامیٹ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، یعنی انت بجحوا بقتل کا مطلب یہ ہے شاعر کا کہ اگر وہ فخر کرتے ہیں تیرے قتل پر وفرحوا به اور اس پر خوشی مناتے ہیں، فقد اثرت فی عزهم تو نے بھی ان کی عزت خاک میں ملا دی ہے، وہدمت اساس مجدهم بقتل رئیسهم، اور تو نے ان کے سردار کو قتل کر کے ان کی بزرگی کی بنیاد ہی کاٹ ڈالی ہے۔ فإن قیل ھذا من تتابع الاضافات، اب یہاں سے ایک اعتراض ذکر فرما رہے، اعتراض یہ ہے کہ مذکورہ شعر تتابع اضافات پر مشتمل ہے،
یعنی اس میں پے در پہ اضافات ہوئے ہیں، مثلا عتیبہ کی اضافت ابن کی طرف، پھر ابن کی اضافت حارث، پھر حارث کی ابن، یہ مسلسل اضافات ہیں۔ تو بہت سارے اضافات کا اجتماع یہ فصاحت کے خلاف ہے اور اس سے کلام فصاحت سے نکل جاتا ہے، تو اس کو محسنات معنویہ کے اقسام میں شمار کرنا یہ خلاف معقول ہے۔ تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے دیا ہے کہ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ تتابع اضافات نہیں ہے بلکہ صرف 2 اضافتیں ہیں، اور 2 اضافتیں یہ فصاحت کے خلاف نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تتابع اضافات اس وقت مخل بالفصاحت ہوتا ہے جب وہ نطق میں دشواری کا باعث بنے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ مخل فصاحت نہیں ہوتا بلکہ باعث ملاحت ہوتا ہے، باعث لطف ہوتا ہے، اور اس سے مخاطب کو بڑی جو ہے ایک خاص قسم کی شیرینی اس کے کلام سے محسوس ہوتی ہے، اور یہ کلام فصیح کہلاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم اے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ اب دیکھیں کتنا فصیح بلیغ شیرین کلام ہے، اب یہ تو غیر فصیح نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بھی غیر فصیح نہیں بلکہ فصیح ہے۔ جی فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے هذا من تتابع الاضافات، یہ شعر تتابع اضافات کی قبیل سے، فَكَيْفَ يُعَدُّ مِنَ الْمُحْسِنَاتِ، تو کیسے شاعر نے اس کو، صاحب کتاب نے اس شعر کو محسنات معنویہ میں شمار کیا؟ قلنا ہم کہتے ہیں قد تقرر، تحقیق یہ بات پختہ ہو چکی، ان تتابع الاضافات اذا سلم من الاستکراہ، تتابع اضافات جب کراہت سے خالی ہوں اور دشواری سے خالی ہوں تو ملوح ولطفہ، تو وہ کلام اس تتابع اضافات کی وجہ سے نمکین ہو جاتا ہے، لطیف ہو جاتا ہے، شیرین ہو جاتا ہے۔ والبیت من ھذا القبیل، اور یہ شعر بھی اسی قبیل سے کہ قول علیہ السلام، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے الکریم ابن الکریم ابن الکریم، مراد سے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہے۔ الحدیث ھذا تمام ما ذکر من الضرب المعنوی، یہاں تک محسنات معنویہ کا ذکر تمام ہو گیا۔ محسنات معنویہ کی تمام اقسام الحمدللہ ہم بالاستیاب پڑھ چکے۔ آپ حضرات ان اسباق کو خوب توجہ سے سنیں، محسنات معنویہ کے ان اسباق کو بار بار سنیں، سمجھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی عربی میں بھی فصاحت پیدا ہوگی۔ کسی بھی زبان میں آپ بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کسی بھی زبان میں آپ ان اسلوب کو اپناتے ہیں تو انشاءاللہ اس زبان کو سمجھنے میں، بولنے میں، اور اس میں زبان پر آپ کو ایک بڑی عبور حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔